اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ آج ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق سے فعل ماضی میں تاکید کے لیے قد اور لقد کے بارے میں جانیں گے، یعنی ہم ایپلیکیشن دیکھیں گے قد اور لقد کی کہ یہ ایمفیسس یعنی سٹریس کے لیے آتا ہے ماضی میں۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ضمائر منفصلہ ہم نے غائب کے لیے ہوا ہما ہم اور مونس کے لیے ہیا ہما ہن، مخاطب میں مذکر کے لیے انت انتما انتم اور مونس کے لیے انت انتما انتن اور متکلم کے لیے انا نحن۔ ہم نے جانا کہ ان کو ہم پرسنل پروناؤنس کہتے ہیں۔ یہ فاعل اور مفعول دونوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ فاعل جب فعل معلوم ہو اور مفعول تب جب فعل مجہول ہو، یعنی فاعل اور نائب فاعل کو ریپرزینٹ کرتے ہیں۔ اس کے برعکس ضمائر متصلہ جو کہ اسم فعل اور حرف کے ساتھ لگتے ہیں، یہ ملکیت یا مفعول کے بارے میں بتاتے ہیں۔ غائب کے لیے ہم نے پڑھا ہو ہما ہم مذکر میں اور مونس میں ہا ہما ہن، مخاطب میں مذکر کے لیے کا کما کم اور مونس میں کے کما کن، متکلم میں یی اور نا۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے فعل ماضی معلوم اور فعل ماضی مجہول کو کمپیئر کیا۔ یہاں پہ ہم نے پیٹرن کی انیشلائزیشن کی، پہلے اور آخر پر زبر، جبکہ یہاں ہم نے کہا پہلے پر پیش اور آخر سے پہلے زیر۔ اس کو لے کر جب ہم نے گردان دیکھی تو معلوم میں ہماری گردان یوں گئی، نصرہ نصرہ نصرو، نصرت نصرتا نصرنا، نصرت نصرتما نصرتم، نصرتی نصرتما نصرتن، نصرتو نصرنا۔ اور ہم نے دیکھا کہ اس میں ترجمہ جو ہے یوں کیا، اس نے مدد کی، ان دو نے مدد کی، ان سب نے مدد کی، اس نے مدد کی، ان دو نے مدد کی، ان سب نے مدد کی، آپ نے مدد کی، آپ دو نے مدد کی، آپ سب نے مدد کی، آپ نے مدد کی، آپ دو نے مدد کی، آپ سب نے مدد کی، میں نے مدد کی اور ہم نے مدد کی۔ بالکل اسی کے پیرل ہم نے اس کو دیکھا، نصرہ اس کی مدد کی گئی، نصرہ ان دو کی مدد کی گئی، نصرو ان سب کی مدد کی گئی، نصرت اس کی مدد کی گئی، نصرتا ان دو کی مدد کی گئی، نصرنا ان سب کی مدد کی گئی، نصرتا آپ کی مدد کی گئی، نصرتما آپ دو کی مدد کی گئی، نصرتم آپ سب کی مدد کی گئی۔ اور مونس میں بالکل ایسے ہی، نصرتے آپ کی مدد کی گئی، نصرتما آپ دو کی مدد کی، نصرتن آپ سب کی مدد کی گئی، نصرتو میری مدد کی گئی، نصرنا ہماری مدد کی۔ مزید اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے یہ جانا کہ چاہے ماضی معلوم ہو یا چاہے ماضی مجہول ہو، جب ہمیں اس کیس میں فاعل کو ظاہر کرنا ہو، یعنی جب فاعل ظاہر ہو تو سیغہ نمبر 1 یا سیغہ نمبر 4 استعمال ہوگا، اور مجہول میں جب ہم مفعول جسے کہ ہم نے نائب فاعل کہا تھا اس کے لیے بھی ہم سیغہ نمبر 1 یا سیغہ نمبر 4 استعمال کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے ابتداً کہا تھا کہ اس میں فاعل پوشیدہ ہے، خلقہ اس نے پیدا کیا، تو اس میں ہوا کی جو ضمیر ہے وہ پوشیدہ ہے۔ اور اب اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم کہہ رہے ہیں کہ اس میں فاعل پوشیدہ ہے، اس نے پیدا کیا انسان کو من علق لوتھڑے سے۔ اور پھر یہاں ہم نے کہا خلق اللہ، اس میں ہوا کی ضمیر پوشیدہ نہیں ہے، کیوں بلا؟ کیونکہ آگے اللہ جو ہے حالت رفع میں ہے، یعنی اس نے ترجمہ کے بجائے ہم کیا ترجمہ کریں گے؟ اللہ نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو۔ ایک بار اس کو غور سے دیکھتے ہیں، یہاں ہم نے کہا کہ کام کرنے والا پوشیدہ ہے، یہاں کام کرنے والا ظاہر ہے، جس پر کام کا اثر واقع ہوا یعنی مفعول، وہ یہاں بھی مذکور ہے اور یہاں بھی مذکور ہے۔ پھر ہم نے مجہول میں کیا دیکھا؟ خلقہ، پہلے ترجمہ دیکھیں، اسے پیدا کیا گیا،
لیکن آگے انسانو ہے جو لگتا فائل ہے لیکن ہے مفعول، تو اسے ہم نے کیا کہا؟ نائب فائل، کیونکہ یہ بالکل اس کے پیرل جا رہا ہے۔ اس کا ترجمہ خلق الانسان، اس نے پیدا کیا انسان کو، اور یہاں ترجمہ کیا ہے؟ خلق الانسان، انسان کو پیدا کیا گیا، ضعیفہ کمزور۔ زلزلت الارض، ہلائی گئی زمین، لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ اذا کا امپیکٹ کیا ہے؟ ہلائی جائے گی زمین، زلزالہ شدت سے۔ کل ہم نے جانا کہ ما نفی کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے یہ آیت کیا ہے؟ ما کذب الفؤاد، کذب جھوٹ بولا، فؤاد دل نے، کذب الفؤاد دل نے جھوٹ بولا، ما کذب الفؤاد نہیں دل نے جھوٹ بولا، ما رآ جو اس نے دیکھا۔ اسی طرح زاغل بسرو، نگاہ نے کجی کی، ما زاغل بسرو نہیں کجی کی نگاہ نے، وما طغا اور نہ وہ حد سے بڑی، و اور ما نہیں، ظلموا انہوں نے ظلم کیا، نہ ہم پر، وما ظلمونا اور انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا، ما نہیں، ودعک چھوڑا تجھے، ربک تیرے رب نے، ما ودعک ربک نہیں چھوڑا تیرے رب نے تجھے، وما قلا اور نہ بیزار ہوا اور نہ ناراض ہوا، ما اگنا نہ کام آیا، انہو اس کے، مالہ اس کا مال، وما کسب اور جو کچھ اس نے کمایا، علمنا ہم نے جانا، ما علمنا نہیں ہم نے جانا، علیہ اس میں، من سوئن کوئی برائی، آمن معہو ایمان لائے اس کے ساتھ، وما آمن معہو اور نہیں ایمان لائے اس کے ساتھ، الا قلیل مگر چند ایک۔ اور پھر ہم نے اس میں ترجمہ کیا دیکھا کہ چند ایک کے سوا کسی نے ایمان نہیں لایا۔ خلقنا ہم نے پیدا کیا، ہما ان دو کو، ما خلقنا ہما نہیں پیدا کیا ہم نے ان دو کو، الا بالحق مگر حق کے ساتھ، ولیکن اکثرہم لا یعلمون لیکن ان میں سے اکثر نہیں جانتے، وما شہدنا اور نہیں ہم نے گواہی دی، الا مگر، بما علمنا جو ہم نے جانا، وما کننا اور نہیں تھے ہم، للغیب حافظین غیب پر حافظ، وما ارسلناک اور نہیں ہم نے بھیجا آپ کو، الا مگر، رحمت للعالمین رحمت بنا کر عالموں کے لیے، یعنی ہم نے آپ کو صرف رحمت بنا کر بھیجا۔ وما کفر اور نہیں کفر کیا، سلیمان سلیمان علیہ السلام نے، ولیکن لیکن، الشیاطین کفروا شیطانوں نے کفر کیا۔ خلقت میں نے پیدا کیا، وما خلقت الجن اور نہیں میں نے پیدا کیا جن کو، وانس اور انسانوں کو، الا مگر، لیعبدون تاکہ وہ عبادت کریں، یعنی میں نے صرف عبادت کے لیے جنوں اور انسانوں کو پیدا کیا۔ قتلو انہوں نے قتل کیا، ہو اسے، وما قتلوہ اور انہوں نے اسے قتل نہیں کیا، وما صلبوہ اور انہوں نے اسے سولی نہیں دی، ولیکن لیکن، شبہ صورت بنا دی گئی، لہم ان کے لیے، وما رمیت اور نہیں آپ نے پھینکا، اذ رمیت جب آپ نے پھینکا، ولیکن اللہ رما لیکن اللہ نے پھینکا۔ اب آئیے آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم حرف تاکید قد کے بارے میں جانیں گے۔ سب سے پہلے نوٹ کر لیجئے کہ قد کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ قد جب بھی آتا ہے تو اس کے بعد فعل ہی آتا ہے۔ تو دیکھیں فعل ماضی پر قد کے داخل ہونے سے تاکید کا مفہوم پایا جاتا ہے یا ماضی قریب کا مفہوم ملتا ہے، یعنی اس کے دو اپلیکیشنز ہیں، ایک تو یہ سٹریس یا جسے ہم ایمفیسس کے لیے استعمال کرتے ہیں، یا یہ ریسنٹ پاسٹ یعنی ابھی ابھی جو کام ہوا ہو اس کے لیے قد استعمال کرتے ہیں۔ تو جب
قد کو استعمال کیا جاتا ہے تو اس کے ترجمے یوں کیے جاتے ہیں: تحقیق، بلا شبہ، بے شک، یقیناً. یعنی انگلش کے اس کے ایکویلنٹس ہم یوں بھی دیکھ سکتے ہیں: شیورلی، سرٹنلی، ویریلی، انڈیڈ. اس تاکید کو جو کہ قد سے ڈالی جاتی ہے، مزید تاکید میں اضافہ کرنے کے لیے لام تاکید لا کا استعمال کیا جاتا ہے. یعنی قد سے پہلے لام زبر لا کو داخل کیا جاتا ہے تو اس سے ڈبل ایمفیسس یعنی ڈبل سٹریس لے ہوتا ہے. اور اگر اس میں مزید تاکید پیدا کرنی ہو تو اس سے پہلے ایک قسم بھی کھا لی جاتی ہے. یعنی یہ ہو گئی قسم، یہ ہو گیا لام تاکید اور یہ ہو گیا قد. تو جان لیں کہ جب قسم بھی ہو، لقد بھی ہو، اس کا مطلب ہے کہ اس میں ٹرپل لیئر آف ایمفیسس ہے، یعنی یہ ٹرپل سٹریس ہے. غور کرنے کی بات یہ ہے کہ جب کلام یعنی جو بات ہو رہی ہے، اگر یہ بولنے والا خود تعظیم اور تاکید کا حامل ہے تو ہم یوں کہتے ہیں کہ قسم، لام اور قد کے علاوہ متکلم بھی اس سٹریس میں ایڈ کرتے ہیں، یعنی پھر سٹریس کوادرپل ہو جاتا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ کچھ فرما رہے ہیں تو خود اللہ تعالیٰ کا کہا ایک سٹریس کا حامل ہے، یعنی اس میں آٹومیٹکلی ایک سٹریس آ جاتی ہے. اب آئیے قرآن کریم سے کچھ مثالوں سے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. سورہ نمبر 20 کی آیت 64 میں دیکھیں: فَأَجْمِعُوا، لہذا اکٹھا کر لو، قیدکم، تمہارے داؤ، ثم، پھر، ائتو، پیش کرو، یا آؤ، صفا، لائنز میں، صفوں میں آ جاؤ. اب اکٹھے ہو جاؤ، اپنی چال، اپنے جو پلانز ہیں ان کو کلیکٹ کرو اور صف میں آؤ، ایک تدبیر میں آؤ. تو یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ فرعون اپنے ان ساتھیوں کو کہتا ہے جو طاقت کے اظہار کے لیے، جو موسیٰ علیہ السلام کو ہار ماننے کے لیے بلائے تھے. فرعون ان کو حکم دیتا ہے: فاجمعوا، آؤ، اپنی چالیں لے کر، اپنے پلانز لے کر، اور کیسے آؤ؟ صف میں آؤ، ایک پیٹرن میں آؤ. اور پھر مزید کہتا ہے: وَقَدْ أَفْلَحَ، اور یقیناً کامیاب ہوگا، الیوم، آج، من، جو، استعلا، جو کامیاب ہوگا وہ بلند ہوگا، جو غالب آئے گا. یعنی آج کے دن جو غالب آیا وہی کامیاب ہوگا. سورہ نمبر 23 کی آیت نمبر 1 میں دیکھیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: قد افلح المومنون، یقیناً فلاح پالی مومنوں نے، یقیناً کامیاب ہوا مومن. تو یہاں ایک چیز تو ہم نے نوٹ کر لی کہ یہ ماضی کا صیغہ ہے اور واحد کا صیغہ ہے، اور آپ نوٹ کر لیں یہاں پہ جمع ہے مومنون. یقیناً کامیاب ہو گئے مومن. تو فلاح کے بارے میں نوٹ کر لیجئے، اس کے جو روٹس ہیں وہ ہے فا، لام اور ہا، جس کا کہ میننگ ہوتا ہے چیرنا، پھاڑنا. اسی سے کسان کے بارے میں فلاح. اور مقصد کیا ہے کہ یہ کامیابی دراصل کیا ہے؟ سختی اٹھا کر جو کام ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد افلح المومنون، کہ یقیناً مومنوں نے فلاح پائی. سورہ نمبر 87 کی آیت 14 میں دیکھیں: قد افلح، یقیناً فلاح پائی، من، جس نے، تزکا، پاکیزگی اختیار کی. کس چیز سے پاکیزگی اختیار کی؟ یعنی شرک سے پاکیزگی اختیار کی، بدعات سے پاکیزگی اختیار کی، اور نفسی برائیوں جیسے حسد، کینے، بغض، اس سے اپنے نفس کو پاک کیا. اسی تھیم کی اور ایک آیت دیکھیں، سورہ نمبر 91 کی آیت 9: قد افلح، یقیناً کامیاب ہوا، من، جو، زکاہا، جس نے اس کو پاکیزہ کیا. اس سے پہلے دراصل اللہ تعالیٰ نفس کے بارے میں کہہ رہے ہیں، اور پھر یہ ہا کس کی طرف لوٹ رہا ہے؟ نفس کی طرح. قد افلح من زکاہا، بے شک
کامیاب ہو گیا من زکاہا جس نے اسے پاکیزہ کیا، جس نے اس نفس کو پاک کیا۔ سورہ نمبر 20 کی آیت 61 میں دیکھیں، قول لہم، کہا ان سے، موسیٰ علیہ السلام نے کہا ان سے، ویلکم، خرابی ہو تمہارے لیے، افسوس تمہارے لیے، لا تفترو، نہ باندھو، اللہ، اللہ پر، کذبا، جھوٹ، تم اللہ تعالی پر جھوٹ نہ افترا کرو، جھوٹ نہ باندھو، فَيُسْحِتَكُمْ، وہ تمہیں ہلاک کر دے گا۔ یسحت ہوتا ہے چھلکے کو اتارنا، یعنی تمہاری جڑ اکھاڑ دے گا۔ فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذَاب، عذاب سے تمہیں برباد کر دے گا۔ وَقَدْ خَابَ، اور یقیناً نامراد ہوا، دھسا وہ، خاک میں ملا، من افترا، جس نے جھوٹ بولا۔ سورہ نمبر 20 کی آیت 111 میں دیکھیں، و اور انت، انت کہتے ہیں جھک جانے کو، انت الوجوہ، جھک جائیں گے چہرے، للحی القیوم، سامنے حی القیوم کے، یعنی اس دن چہرے جھک جائیں گے حی القیوم کے سامنے۔ وقد خواب، اور یقیناً نامراد ہوا، من، جس نے، حمل ظلمن، اٹھایا ظلم، اور سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ شرک۔ من حمل ظلمن، جس نے زیادتی کی، جس نے ظلم کا بوجھ اٹھا لیا۔ سورہ نمبر 91 کی آیت 10 میں دیکھیں، یعنی ایک طرف اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قد افلح من زکاہا، یقیناً کامیاب ہوا وہ شخص جس نے اسے پاک کیا، یعنی نفس کو پاک کیا۔ وقد خواب، اور نامراد ہوا، من، جس نے دساہا، اسے مٹی میں ملایا، اسے گندا کر دیا، اسے کرپٹ بنایا۔ سورہ نمبر 37 کی آیت 105 میں دیکھیں، قد، بے شک، صدقت رؤیا، رؤیا خواب، صدقت، سچ کر دکھایا، بے شک آپ نے سچ کر دکھایا اپنا خواب، بے شک آپ نے سچ کر دکھایا اپنا خواب۔ انا، بے شک ہم، کذالک، اسی طرح، نجزی المحسنین، جزا دیتے ہیں محسنین کو۔ سورہ نمبر 19 کی آیت 9 میں دیکھیں، قول، اس نے کہا، یعنی فرشتے نے کہا، کذالک، ایسا ہی ہوگا۔ تو یہ خطاب زکریا علیہ السلام کے ساتھ ہے۔ اس سے پہلے دراصل زکریا علیہ السلام کہتے ہیں کہ میرے ہاں کیسے اولاد ہوگا، فرشتے نے کہا ایسا ہی ہوگا۔ قول ربک، تیرے رب نے کہا، ہوا وہ، علیہ، مجھ پر، حین، آسان، ہوا علیہ حین، تیرے رب نے کہا کہ یہ مجھ پر آسان ہے۔ و، اور، قد، یقیناً، خلقت، میں نے پیدا کیا، کا، تجھے، اور یقیناً میں نے تجھے پیدا کیا، من قبل، اس سے پہلے، اور یقیناً میں نے تجھے اس سے پہلے بھی پیدا کیا، ولم تک، اور نہیں تک، تو تھا، شیئا، کچھ بھی، یقیناً میں نے تجھے اس سے پہلے بھی تو پیدا کیا، تو لہٰذا تم اس چیز کے بارے میں شک میں مبتلا نہ رہو۔ سورہ نمبر 71 کی آیت 14 میں دیکھیں، و، اور، قد، یقیناً، خلقہ، اس نے پیدا کیا، کم، تمہیں، اتوارا، طرح طرح سے، اس نے تمہیں مختلف اتوار سے پیدا کیا۔ اب دیکھیں، قد کے ساتھ لام تاکید استعمال ہوا ہے، وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، خلقنا، ہم نے پیدا کیا، انسان کو، من سلسالن، من سے، سلسالن یعنی بجتی ہوئی مٹی سے، من ہمائن، مٹی سے، مسنون، چنی ہوئی، انسان کو کھنکتی ہوئی، سلسالن جو بجتی ہے، کھنکتی ہوئی
سیاہ مٹی کے گھاڑے سے پیدا کیا۔ سورہ نمبر 23 کی آیت 12 میں اسی طرح آیا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، اور البتہ تحقیق، یعنی اس میں ڈبل لیئر آف ایمفیسس ہے، اور پھر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو اس میں ٹرپل لیئر آتی ہے، یعنی ٹرپل سٹریس ہے اس میں۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، بے شک ہم نے پیدا کیا انسان کو، من سلالتن، ہم نے انسان کو پیدا کیا سلالہ سے۔ سلالہ سلل سے ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے کھینچنا، یعنی نکالنا۔ اس کو ہم انگلش میں کہہ سکتے ہیں جو ڈیرائیو ہوتا ہے یا ایکسٹریکٹ جو ہم کہیں گے، سلالہ یعنی فائن ایکسٹریکٹ سے، مٹی کے جوہر سے پیدا کیا۔ اب دیکھیں یہاں پر یہ جو دو مثالیں ہمارے سامنے ہیں، ہم نے ابتداً یہ جانا کہ قد سے سٹریس پیدا ہو جاتا ہے، پھر لام تاکید استعمال ہوتا ہے، اس سٹریس میں اضافہ ہوتا ہے، اور پھر مزید سٹریس کے لیے اس سے پہلے قسم کھا لی جاتی ہے۔ تو ان دو مثالوں کو ہم دیکھیں گے۔ سب سے پہلے دیکھیں سورہ نمبر 90 کی آیت 1 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا اقسم، نہیں میں قسم کھاتا ہوں، بہذا البلد، اس شہر کی، وانت ہلن، اور آپ ہلن رہنے والے ہو، قائم ہو، بہذا البلد، اسی شہر کے، و یہ واو القسم ہے، اور اس کی پہچان کیا ہوتی ہے؟ اس کے بعد والا اسم جری پوزیشن میں چلا جاتا ہے۔ وہ والد وما ولد، اور قسم ہے کس کی؟ والد کی، یعنی باپ کی، و اور ما ولد، جو وہ جنے، یعنی اولاد کی، قسم ہے باپ کی اور اس کی اولاد کی، قسم ہے باپ کی اور اس کی ذریت کی۔ اب یہ قسم کھا کے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ لقد، البتہ تحقیق، یقیناً، خلقنا، ہم نے پیدا کیا، انسان کو، فی کبد، مشقت میں، ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا۔ سورہ نمبر 95 آیت 1 میں دیکھیں والتین، قسم ہے تین کی، یعنی انجیر کی، والزیتون، تو یہاں پہ نے، یہاں پہ نے، یہاں پہ تو رے، یہ کیا انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ یہ واو جو ہے یہ واو القسم ہے۔ والتین، قسم ہے تین کی، یعنی انجیر کی، والزیتون، اور قسم ہے زیتون کی، وطور سینین، اور قسم ہے طور سینین کی، وہذا البلد الامین، اور قسم ہے اس امن والے شہر کی۔ تو یہ تین قسم کھا کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد خلقنا الانسان، البتہ تحقیق، یقیناً، ہم نے انسان کو پیدا کیا، فی احسن تقویم، احسن سب سے بہتر، تقویم فارمولا، ساخت، ہم نے انسان کو بہترین ساخت میں پیدا کیا۔ تو اس طرح آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے بس یہ جانا کہ قد کیا کرتا ہے۔ قد تاکید کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور قد کے ساتھ پھر ہم نے دیکھا کہ لام تاکید اور قد، یعنی ترجمے میں ڈفرنس اتنی نہیں پیدا ہوگی، البتہ جو پڑھنے والا ہوگا، جو جاننے والا ہوگا، اسے یہ سمجھ میں آئے گا کہ قد اور لقد میں کیا فرق ہے۔ تو زور پیدا کرنے کے لیے قد، مزید زور پیدا کرنے کے لیے لقد، اور اس میں مزید زور پیدا کرنے کے لیے ایک قسم بھی کھائی جاتی ہے۔ اور پھر ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ کہنے والے کی ذات کون سی ہے۔ اگر کہنے والے کی ذات خود تاکید کی حامل ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، تو ہم یوں کہیں گے کہ اس میں 4 لیئر آف ایمفیسس ہے، یعنی کوادرپل سٹریس ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے سمجھانے سمجھنے میں جو کوتاہیاں ہوئی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔